حضرین، میں نے ابتداً تمہیداً عرض کیا تھا کہ آج میں ضرب کریم کی دو قطعے جو ہیں وہ ان کی ممکن حد تک بساط پر تشریح کروں گا۔ تو ایک قطعے کو تو میں نے آزادی فکر کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، جس طرح سے بھی کیا ہے اس کو قبول فرمائیں۔ اب دوسرا قطعہ جو ہے یہ 3 اشعار پہ مشتمل ہے اور ضرب کریم کی ابتدا میں ہی ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ضرب کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں اقبال نے بڑی فلسفیانہ باتیں کی ہیں۔ انتہائی فکر جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کتاب منظر عام پہ نہ آتی تو شاید اردو بولنے والوں کے لیے اقبال کی اتنی فکر جو ہے اتنی آسان نہ ہوتی سمجھنی۔ باقی طرح میں یقیناً بڑی بڑی نظمیں ہیں، بڑی بیانیاں ہیں، شکوہ ہے، جواب شکوہ، کئی طرح کی ہیں۔ اس طرح بارد جبرین میں بھی بڑی بڑی نظمیں ہیں، ساکی نامہ ہے، اس میں مسجد کرتبہ ہے، لینن خدا کے حضور میں ہے، اور بھی بہت ساری ہیں، ذوق و شوق کیا ہے۔ لیکن یہ مختصر نظمیں ہیں، 2 3 3 4 4 شعر کے اشعار کے قطعات ہیں، اور اقبال نے ان کو عنوان دیا ہے۔ عورت کے حوالے سے بھی، سماج کے حوالے سے بھی، معاش کے حوالے سے بھی، یا زندگی کے پیش بار، بین الاقوامی اور قومی امور پہ اقبال نے بڑی فکر رس باتیں کی ہے اس میں۔ تو پہلا ہی صفحہ اگر اٹھائیں ضرب کریم کو، تو پہلے ہی ورق کے دوسری طرف اقبال کیا کہتا ہے کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ، یہ زور دست ضرب کاری کا ہے مقام، میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ، اور خونے دل و جگر سے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ تو پیشتر اس کے کہ میں اس کی تشریح کروں اس سے پہلے میں اقبال کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نوجوانوں کو، مسلمانوں کو ایک بڑی قہرانہ انداز سے ان کی طبیعت کی پرورش ہے۔ ایک دفعہ اقبال کے گھر کا واقعہ کہ مہمان آ گئے شام کے وقت، 4 پہیاں کم پڑ گئی، تو مہمانوں کو 4 پہیاں دے کے اس کا اکلوتا بیٹا بڑا پیارا تھا، چھوٹا تھا، جاوید، وہ چھت پہ جا کے زمین پہ سو گیا۔ صبح اقبال کو جب پتہ چلا کہ جاوید رات بھر چھت پہ زمین پہ سویا ہے، بلایا بیٹے کو، بہت پیار کیا، ہاتھ سار اس کا چوما، اس نے کہا بیٹے میں مسلمان نوجوانوں سے یہی توقع رکھتا ہوں، بے نیاز ہو جائے، زندگی کے آرام و سکون کو اتنی اہمیت نہ دیں، بے نیاز ہو جائیں، اور جیسے بھی حالات ہو اس کو بڑے جرت مندانہ انداز سے اس کا مقابلہ کریں، اس کو پیش آئیں۔ اسی طرح بہت ساری شاعری اقبال کی جو فارسی ہے وہ اس میں یہی فکر دی ہے۔ میں مختصر سے چند 2 4 اشعار اس قطعے کی تمہید سے پہلے سناؤں گا آپ کو کہ مسلمانوں کا شیوا کیا ہونا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے کہ زمانہ باتوں نہ سعادت تو بزمانہ ستیز، بھائی اگر یہ زمانہ تمہارے ساتھ نبھا نہیں کرتا، تمہارے مرضی کے مطابق نہیں چلتا، تو اس کے ساتھ جنگ کر، اس کے ساتھ لڑ جا، اس کا مقابلہ کر، اس کو بچھاڑ دے اپنی قوت قہرانہ سے، اپنے جوش و جذبے سے، قوت ایمانی سے۔ اس کا ایک اور شعر ہے فارسی کا ہی کہ گفتت کے زمانہ ہی آیا باتمی سعادت، آواز آتی ہے کوئی غائبی آواز کسی طرف سے، فطرت کی، کائنات کی کسی آواز سے، وہ کہتی ہے کہ اے انسان کیا یہ زمانہ تیرے ساتھ بنا کے رہتا ہے، تیری مرضی کے مطابق ہے یہ دنیا، یہ ماحول، یہ سماج، یہ زمانہ؟ گفتم کے نمی سعادت، میں نے کہا حضور نہیں، یہ میری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا زمانہ، جو میں چاہتا ہوں وہ یہ نہیں ہو رہا، یہاں نہیں ہو رہا۔ گفتند کے برہم زن، وہی آواز آتی ہے کہ اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے، اپنی قوت قہرانہ سے اس کو توڑ پھوڑ دے اس زمانے کو۔ اور اسی سے ملتا جلتا اگلا بھی شعر ہے کہ ترے نو افغان کہ ماں جدت پسند افتادہ ہے، کوئی نیا جہان پیدا کر، نئے طرح کے اسلوب پیدا کر، نئے طرح کے طریقے پیدا کر، کہ کیونکہ ہم لوگ جو ہے جدت پسند ہے، ہم نئی چیزیں چاہتے ہیں۔ ایچے حیرت خانہ امرود و فردہ ساختی،
یہ کیا آج کل صبح دن رات شام وہی شام، کل وہی شام، آج بے ذوق سی شامیں، بے مقصد دن، بے مقصد سی راتیں، یہ کیا بنا دی ہے؟ کوئی نیا جہان پیدا کر اللہ پاک کہ ہم لوگ جو ہے اب اس زمانے کے ساتھ بنا کے نہیں رہ سکتے، یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، ہم اس کو توڑ پھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ تو اسی سے ملتا جلتا جناب یہ قطعہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مزید اس کی تمہید کے لیے یہ عرض کروں گا کہ میں 74 کی بات کرتا ہوں، فارغ تھا، میں ایم اے کر چکا تھا، لا بھی کر رہا تھا، نوکری تھی نہیں۔ یہ 65 کی جنگ اور 71 کی جنگ ہمارے ہی سروں پہ گزری اور ہمارے ساتھ ہی اس کا ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ جابرانہ قسم کا ماحول ہم پہ طاری رہا، نوکریاں بند جناب، معیشت تباہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو پھر روٹی روزی کمانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا میں نے۔ کچھ اساتذہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی طبیعت میں ایک بڑی سنگلاخی آ گئی تھی، ایک مستقل مزاجی بھی تھی اور لڑ جانے کی بھی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، عادت ہو گئی تھی۔ جیسے میں نے اس کا اظہار ایک اپنے ہی شعر میں کیا ہے کہ خطر پسند طبیعت ملی ہے کچھ ایسی، خطر پسند طبیعت، خطرات سے کھیلتا تھا، جو کہنا ہے اب محترم ماسی آ لینا، وہی انداز تھا میرا۔ خطر پسند طبیعت ملی ہے کچھ ایسی، بھنور کو دیکھ کے ہم کود گئے سفینے سے۔ جب بھنور سامنے نظر آیا نا تو اس کے مقابلے کے لیے ہم نے سفینہ بھی چھوڑ دیا، کود گئے سفینے سے۔ تو مثال یوں دوں گا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ مل کے، وہ بھی میرے طرح ہی دھکے کھا رہا تھا بیکاری کے، تو ہم نے کچھ دوستوں سے کچھ مدد لے کے گاؤں میں ایک چکی نصب کر دی آٹا پیسنے والی۔ اتفاق سے اس دن وہ دوست میرے ساتھ نہیں تھا، مجھے ہی وہ سارا کام کرنا پڑ رہا تھا، اور ابتدائی دن سے ہم نے چھت بھی نہ بنا سکے تھے ابھی تک چکی کے اوپر، کہ گرمی کا موسم تھا، زبردست تیز آندھی اور بارش آ گئی جناب۔ میں اکیلا ہی تھا، جلدی سے میں نے انجن بند کیا، وہ لوگوں کی جو گند بیچاری پڑی ہوئی تھی بیچاروں کی، وہ میں نے جو بڑی مشکل سے اٹھا کے وہ انجن والے کمرے میں ڈالی، جو اگرچہ چاروں طرف سے ننگا تھا لیکن کسی حد تک محفوظ بھی تھا۔ وہ اس چکی کے اوپر بہت بڑا پیپل کا درخت تھا۔ یہ ساری مشقت کرتے کرتے مجھ میں جرت نہ ہوئی پیدا کہ میں گھر تک بھاگ کے جا سکوں، وہیں رہا۔ تو جناب فطرت کی لہو ترنگی کا جو میں نے اس ماحول میں جو تجربہ کیا، اس کا پھر یہ میں نے زندگی بھر یعنی وہ نہیں بھولا۔ کیا میں نے کہ یہ تینوں اشعار میں نے ایک پینٹر سے، ایک دوست تھا بہت اچھا لکھتا تھا، اسے جناب میں نے ان کو بڑے خوبصورت انداز سے لکھوایا، فریم کرایا، اور یہ زندگی بھر میری جو چارپائی ہے اس کی پشت پہ یہ تینوں شعر آویزہ رہے، اور میں ان کو اکثر پڑھ کے ایک جرت اپنے اندر پیدا کرتا رہا، یا یوں کہ اعادہ کرتا تھا اپنی جرت کا اور اپنی پختہ فکری کا یا پختہ مزاجی کا۔ تو یہ پہلے جو میں نے فارسی کے اشعار سنائے وہ بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں کہ نیا جہان پیدا کر، ہم جدت پسند ہے، ہمیں نہیں یہ دنیا پسند جو آپ نے پہلے بنا رکھی ہے، یہ کونا جہان جو ہے۔ اقبال کا ماٹو تھا، یہی تھا، نوجوانوں سے تو کو بھی اقبال یہی کرتا تھا کہ یار توڑ پھوڑ دو یہ سب چیزیں، جہان انقلاب پیدا کرو۔ انقلاب کو بہت پسند کیا انقلاب اقبال نے، اور بڑی آرزو کی ہے زندگی میں اس نے کہ کاش اس مسلمان قوم میں انقلاب پیدا ہو، لیکن انقلاب جو ہے وہ عین اسلامی یا منگوں کے مطابق ہو، وہ کمیونزم کا انقلاب نہ ہو، سوشلزم کا انقلاب نہ ہو، یا مادیت پرستی کا انقلاب نہ ہو۔ تو بہرحال میں واقعہ سنانے سے میری مراد یہ ہے کہ یہ تین اشعار جو ہیں یہ آپ کو ایک عزم دیتے ہیں، انسان کو جرت دیتے ہیں، ولولہ دیتے ہیں کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر۔ اب زندگی کی حقائق کیا ہیں؟ دیکھو اسلام سلام نے 3 جزائی پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کتنی مشقت سے انسان مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن کر کون رہے ہیں یہ بھی میں اظہار کر دیتا ہوں، برملا کہنے کے لیے میں تیار ہوں کہ مر رہے ہیں اگر 1000 یا 60 اوپر بندے مرے ہیں تو غریب مرے ہیں، گھر اجڑے ہیں تو غریبوں کے اجڑے ہیں، پانی آ گیا تو غریبوں کے گھروں میں آیا ہے، کسی زرداری، کسی نواز شریف، کسی عمران خان یا کسی کے گھر میں پانی نہیں گھسا، نہ کھڑا ہے، سب غریب تیر رہے ہیں پانی میں، یا ان کے بچے ڈوب رہے ہیں یا مرے۔
تو انہی کو اقبال مخاطب اولین اقبال کا جو تھا وہ غریب لوگ ہی تھے. ٹھیک ہے, جا کے ہوتے ہیں مساجد میں جو سفارات و غریب, ٹھیک ہے نا, غریب بھی اللہ کی دیے بتائے ہوئے رستوں پہ چلنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں. تو جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر, یہ زندگی کی حقیقتیں جو ہے نا کہ یہاں بجلیاں ہیں, قحط ہیں, آلام ہیں, اور یہ کیسی کیسی دکھ سرانے مادر ایام ہیں جو انسان کو جن سے نپٹنا پڑتا ہے, مقابلہ کرنا پڑتا ہے. بابا یہ مسائل پہلے ذہن میں رکھ لو کہ تم کسی یہ جنت میں نہیں پہنچے دنیا میں, یہ دارالامتحان میں پہنچے ہو تم. یہاں قدم قدم پہ ہر ذرہ تمہیں دعوت مبادرت دے رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے. کیا میرے مقابلے پہ, کہاں بچھو ہیں, سانپ ہیں, بجلیاں گرتی ہیں, سیلاب آتے ہیں, خشک سالیاں آتی ہیں, آندیاں طوفان آتے ہیں, بجلیاں گرتی ہیں. تو جناب میں وہاں اکیلا پھنسا رہا. انتہائی تیز آندھی تھی, تقریباً 100 میل کے قریب آندھی تھی, رفتار تھی اس کی, اور خاص طور پر وہ بجلی بھی بڑی تیز چمک رہی تھی, گر بھی رہی تھی, کہیں کہیں ہوگی, تیز آوازیں آ رہی تھی. اور وہ پیپل کا جو بڑا سا درخت ہے وہ مجھے بہت خوف زدہ کر رہا تھا. وہ ایسے جھوم رہا تھا اس آندھی میں کہ جیسے ابھی مجھ پہ گرا ہی گرا. اب میں کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتا, اتنی زبردست شور میں میری آواز کہاں جا سکتی تھی. بھاگنے کی بھی میں نے ضرورت نہیں کی مجھے, بلکہ مزہ آ رہا تھا. پھر میں نے بھاگنا کہاں تھا, مزہ آ رہا تھا. مجھے بار بار یہ اقبال کا قطعہ یاد آ رہا تھا کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر, تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. بھائی یہ تیرا ظرف جو ہے ایک پیالے کی طرح ہے, تیرا جسم و ظرف جو ہے ایک پیالے کی طرح ہے. پیالہ کیا ہوتا ہے, نازک ہوتا ہے, لیکن جو ہی اس پیالے میں فکر آ جائے گی, تدبر آ جائے گا, ایک قہرانہ سوچ, مقابلہ بازی کا ایک عزم آ جائے گا, تو یہ پتھر کا مقابلہ کر سکتا ہے. کیونکہ یہ جہان ایک پتھر ہے, سخت ہے, بڑی مشکلات کی جگہ ہے یہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اسی سے ملتا جلتا اقبال نے شعر کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتے ہیں نگہبانی. کون کرتا ہے نگہبانی, کون حفاظت کرتا ہے, کون فطرت کے منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ دو طبقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں. پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑی مشقت کرتے ہیں, بڑی مشکل روٹی ملتی ہے ان کو, نیچے تک میلوں نیچے تک جا پینے کے لیے پانی میں جوڑوں سے بھر کے لاتی ہیں, اور سے 2 3 گھڑے سروں پہ اٹھائے ہوتے ہیں. اور مرد کوہستانی تیسرا بندہ صحرائی, صحراؤں میں رہنے والے, وہاں بھی میلوں دور تک کہیں پانی ہوتے ہیں, ذخیرے ہوتے ہیں, اور اکثر یہ ذخیرے خشک ہو جائیں. یہ چولستان میں, سندھ میں, کھوکھرا پار میں نے دیکھے ہیں. تو پھر ان کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے, میلوں دور جانا پڑتا ہے اپنا سارا مال و اسباب لے کے, وہاں جا کے پھر وہ زندگی کا چلن جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. پھر جب موسم سازگار ہوتا ہے تو پھر بیچارے گھروں کو لوٹتے ہیں. تو یہ ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی. اقبال کی منشا یہی ہے. اقبال مسلمان کو سخت جا بنانا چاہتا ہے, اسے حیات گریز نہیں بنانا چاہتا, بلکہ حیات پیکار بنانا. لڑ جاؤ زندگی سے, مقابلہ کرو, بچھاڑو اس کو, جان جائے تو جائے, کوئی بات نہیں ہے. اور یہی عشق ہے, یہی اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے کہ اپنے نفس کو پہچان لو. من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ. جب تم اپنی قوت پہ, اپنی جان پہ بھروسہ کر لو گے نا, پہچان لو گے اپنی قوتوں کو, تو پھر تم اللہ کو بھی پہچان لو گے. تو جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر, تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. یہ جہان پتھر ہے, تو ایک پیالے کی طرح ہے, لیکن جب تیرے اندر ایک قوت آ جائے گی, ایک سوچ آ جائے گی, ایک تدبر آ جائے گا, زندگی کے مسائل سے تو آشنا ہو جائے گا, تو تیرا پیالے میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ یہ پتھر کا مقابلہ کر سکتا ہے. جیسے لڑانے ممولے کو شہباز کو, یہ خود ہی کا من جو ہے یہ ایک شیوا ہے کہ وہ ممولوں کو بھی شہباز سے لڑا دیتی ہے. کبوتر کے تنے نازک میں بھی شاہی کا جگر پیدا ہو جاتا ہے. اقبال کی یہ سوچ ہے. اقبال کی تعلیم بھی یہی ہے ہم نوجوانوں کو, خصوصی طور پہ نوجوانوں, کیونکہ اقبال کے پیش زیادہ نوجوان نسل ہے. بوڑھے تو متروک ہو گئے ہوتے ہیں, بوڑھی نسل جو ہے وہ تو متروک ہو گئی ہوتی ہے. بات سے بات چلی ہے, جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں آئے ہیں سب جوانی میں آئے, سب جوانی میں آئے, اور انہوں نے جو جس کام کا بیڑا اٹھایا
وہ بھی آن جوانی میں اس سے ہمکنار ہوئے. خواہ حضرت ابراہیم تھے 17 سال کے نوجوان، آگ میں ڈال دیے گئے. 20 سال کے یوسف تھے، قید میں ڈال دیے گئے. 30 سال کے حضرت داؤد تھے جناب، انتہائی مشکلات کا مقابلہ کیا. اور بھی پیش پر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے نوجوان تھے. عرب میں 40 سال کا بندہ نوجوان ہوتا ہے. اور پورے خطہ عرب میں کوئی مسلمان نہیں ہوا وہ شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑا ہو. حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مصعب بن عمیر، یہ 2 ہستیاں تھیں جو حضور سے عمر میں بڑی تھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا. بوڑھے نہیں کسی انقلاب کو قبول کرتے، کسی نئی فکر کو قبول کرتے، نوجوان ہوتے ہیں. یہ کان ایران کا انقلاب برپا ہوا سب نوجوانوں کو. میں نے خود وہ ان کی قبریں دیکھی ہیں، ان نوجوانوں کی ہزاروں کے حساب سے زمین میں دفن ہیں بیچارے نوجوان، جو شاہ کے مقابلے پہ اٹھے اور ٹینکوں کے نیچے آ کے اور توپوں کے آگے جانے دیں جیسے. تو اقبال مخاطب ہی نوجوانوں سے ہے کہ بھائی اپنی زجاج جو ہے، پیادہ جو ہے، اسے اتنا سخت بناؤ کہ وہ پتھر کا مقابلہ کر سکے. بجلی آ جائے، گر جائے، مقابلہ کرو. آندیاں چلے، مقابلہ کرو. زلزلے آ جائیں، مقابلہ کرو. اور سیلاب آتے ہیں تو ڈٹ جاؤ گے، نقصان تو ہوں گے لیکن ڈٹ جاؤ. تو یہ زور دست و ضربت کاری کا مقام. یہ جہان جو ہے بھائی، یہاں آپ کے لیے کوئی قوت پیدا کرنی پڑے گی اپنے اندر. ایک پختہ فکری کے ساتھ ایک جسم کو بھی کمانا ہوگا آپ کو، جرت اور ولولہ بھی پیدا کرنا ہوگا. تو اس جرت اور ولولے کی بنا پہ اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ضربت کاری، کہ جو ضرب لگاؤ انتہائی کاری ہو، مقابلے پہ جو چیز بھی ہے بلبلا اٹھے، بھاگ نکلے، آپ فتح مند ہو. اور بازو میں بھی تین طاقت ہو، ہاتھوں میں بھی تین طاقت ہو. زور ہے دست و ضربتے، تمہارے ہاتھوں کے زور کی ضرورت ہے، اور پھر کاری ضرب کی ضرورت ہے جو تم نے لگانی ہے. میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ. یہ دنیا ایک میدان جنگ ہے. یہاں راگ رنگ کی محفلیں نہ کر کی طلب نہ کر، کسی چنگور و باب کے بجنے کی طلب نہ کر. ٹھیک ہے، گرم دمے جستجو ہو جا. ٹھیک ہے نا. یہ ضرورت ہے مسلمان کو، اور یہی تلقین کر رہا ہے اس قطعے میں کہ یہ دور دست و ضربت کاری کا ہے مقام. میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ. کسی چنگ و رباب کی، ساز و آہنگ کی، خوبصورت آوازوں کی، سریلی آوازوں کی طلب نہ کر. یہاں کہ سریلی آوازیں جناب اٹھیں گی تو آپ مقابلے پہ آئیں گے، نہیں. یہ اپنے اندر ایک قہرانہ سوچ پیدا کر، اپنے بازو میں قوت اور طاقت پیدا کر، اور پھر ایسی ضرب لگا کہ اگلا بل بنا کے بھاگ نکلے. تو تیسرا شعر جو ہے اس کا کہ خون جگر، دل و جگر سے ہے سرمایہ ہے یاد. اقبال نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے، خون دل کا، خون دل کا، جگر کا، کہ یہاں دل اور جگر کے خون کو جلانے کی ضرورت ہے، اس سے کام لینے کی ضرورت ہے. یعنی خون دل اور جگر کو جلانا یہ ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرو، جان سے گزر جاؤ، کچھ نہیں ہے. مرے کعبے میں تو مرے بتخانے میں تو کعبے میں گاڑو برامن کو. یہی فکر ہے اقبال جو غالب نے دی تھی کہ وفاداری بشرط استواری، کہ ڈٹ جانا کسی بات پہ. غلط بھی ہو تو ڈٹ جاؤ، اس پہ جان دے دو. جب تم اس غلط سوچ پہ بھی جان دے دو گے نا، کسی غلط عقیدے پہ بھی جان سے گزر جاؤ گے، تو تمہارا منصب یہ نہیں ہے کہ تمہیں بتخانے میں دفن کیا جائے، بلکہ تمہارا منصب یہ ہے کہ تمہیں کعبے میں دفن کیا جائے. بہت پہلے غالب نے یہ بات کی ہے، اور اقبال بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ دور دست و ضربت کاری کا ہے مقام. میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ. خون دل و جگر سے سرمایہ ہے یاد. تمہاری زندگی کا سرمایہ، تمہاری زندگی کی کامیابی، کامرانی، پختگی، اور آگے بڑھنے کی جو ایک سمجھو امنگ ہے، ترنگ ہے، وہ کس سے ہوگی؟ خون جگر، خون دل و جگر. دل اور جگر کو خون کر دے، کوئی کسر نہ چھوڑ. خودی کا ماٹو بھی یہی ہے. خود بھی انسان جو فکر پیش کیا اقبال نے، اس میں بھی یہی ہے کہ جگر دل کا خون کر دو. اتنی محنت کرو کہ دل اور جگر، کسی سلے کی پرواہ بھی نہ رکھو. ٹھیک ہے نا، کسی سلے کی پرواہ نہ رکھو، بے نیاز ہو جو ہر فائدے اور سلے سے. یہ وہ مقام ہے.
ٹھیک ہے نا، کیونکہ فطرت لہو ترنگ ہے، غافل نہ جل ترنگ. بھائی یہ جو کائنات ہے جس میں تجھے اللہ نے بھیجا ہے، یہاں خون کے چھینٹے اڑتے ہیں، خون کے چھینٹے اڑتے ہیں. فطرت کو لہو بہت پسند ہے، لہو ترنگ ہے، ہر وقت لہو باتتی ہے یہ کائنات. یہاں کی سنگینیاں، یہاں کی مشکلات، جل ترنگ نہیں بجتے، کٹورے نہیں بجتے. یہاں آپ کو سہلانے اور بلانے کے لیے خوبصورت آوازیں نہیں ابھریں گی کائنات سے، بلکہ یہاں لہو ترنگ ماحول ہوگا، خون کے چھینٹے اڑیں گے. تو یہ اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. 2 قطعات میں نے ضرب کریم سے ہی منتخب کیے ہیں. دوسرے کا عنوان ہے ناظرین سے. جو میں نے بتایا نا کہ اقبال کی یہ ضرب کریم کی پہلے ہی صفحے کے اندر کی طرف یہ 3 اشعار جو ہیں قطعات کے، اس کا عنوان ہے ناظرین سے. اور پہلا آزادی فکر تھی، تو فکر بھی اگر خام ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ، پھر انسان حیوان بنتے ہیں، انسان نہیں بنتے. اچھا معاشرہ نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے نا، جو آج نہیں ہے. دیکھ لو ٹی وی پہ، دیکھ لو عورتوں کا سماج، دیکھ لو ہمارے کھیل کود کے انداز، دیکھ لو سب اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں. معاشرت کا نظام دیکھ لو، معیشت کا نظام دیکھ لو، اور یہ دیکھ لو کہ مصیبت میں لوگ اور انسان نفع کما رہا ہے. زلزلہ زدگان کی طرح بھی آج بھی میں نے خود بازاروں میں کمبل بکتے دیکھے اس زمانے میں، جو مختلف ممالک سے ہمیں مدد پہنچی. آج بھی یہی میں نے سنا، ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں کہ کسی ایم پی اے کے گودام میں جناب سارا مال چلا گیا جو لوگوں نے بھیجا، یا لاڑکانے کے بازاروں میں جناب کمبل اور خیمے بک رہے ہیں. یار کیا انسانیت ہم میں. 3/4 پاکستان ڈوبا ہوا ہے، غریب مر رہے ہیں، ہر چیز تباہ ہو چکی ہے ان کی، اور ہم منافع کما رہے ہیں. پیاز کہاں پہنچ گیا، سبزیات کہاں پہنچ گئی، کون ہے یہ؟ کیا گداموں سے خالی ہو گئی ان کے گدام بھرے ہوئے ہیں بھائی. اور یہ تھوڑا 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 مرضی کے مطابق نکالتے ہیں، ہر روز 20-30 روپے، 40 روپے، 50 روپے اس میں قیمتیں بڑھا رہے ہیں لوگوں کو چیٹ کرنے کے لیے. انہیں بالکل یہ درد نہیں ہے کہ ہم نے مر بھی جانا ہے. نکالے ہیں اپنے باہر سے، لائیں یہ لوگوں کو مدد کی اپیل کر رہے ہیں، کبھی کوئی کر رہا ہے، کبھی کوئی کر رہا ہے. نواز شریف کی اپیل ہے، فلانے کی اپیل ہے. تم کرے بھائی 2-10-20 ارب روپیہ جو باہر تم نے جمع کیا ہوا ہے، وہاں جو ڈالر رکھے ہیں، انڈیل دو قوم پہ. نہیں، وہ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کیے انہوں نے. نہ 1905 میں زلزلے میں کیے، نہ 10 کے سیلاب میں کیے، نہ اب کریں گے. بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ کچھ بچ جائے ہم بیرونی امداد سے یا اندرونی امداد سے، کچھ ہمارے حصے میں بھی بچ جائے. یہ بدقسمتی بھی ہے، ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی. اس لیے میں خوش فہم نہیں ہوں زیادہ. اقبال کی شاعری مجھے سہارا دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زیادہ وقت جو ہے مجھ پہ مایوسی میں گزرتا ہے. میں دوستوں سے واش کا اظہار کر دیتا ہوں کہ میں مایوس ہوں بھائی، میں خوش فہمی میں نہیں ہوں اس معاشرے کی سدھرنے پہ. اتنے تھے علام مصیبتیں آئی، ہم پھر نہیں سدھرتے، اسی میں بھی ہم چیٹ کرتے ہیں. جیسے کسی یورپ میں کسی وہ جیب کترنے پہ سزائے موت ہوئی، تو وہ سزائے کھلے عام سزائے موت کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تو پھر بھی جیبیں کاٹ لیتے تھے ایک دوسرے. انسان جب قدرت کے ساتھ جنگ کرتا ہے نا، یا اللہ کی منشا کے خلاف لڑنا پسند کرتا ہے، یا وہ ضد میں آ جاتا ہے کہ نہیں ہو بنی تیری گل، جو مرضی کرنا ہے، تو پھر وہ ایسے ہی کرشمے دکھاتا ہے، ایسے ہی کام دکھاتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ.